ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ ریڈنگ جو ہے یہ سیجیٹیریس سن مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے ہے جو ہم دسمبر کے مہینے کے لیے دیکھیں گے۔ سال ختم ہونے جا رہا ہے 2020 کا، تو جو ابھی کرنٹلی سچویشن ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ یا تو آپ کی زندگی میں کوئی بالکل برانڈ نیو پرسن انٹر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ پرسن وہ ہے جو آلریڈی جس کو آپ جانتے تھے اور اس نے اب آپ کو ایک دفعہ پھر ریلیشن شپ کی آفر کی ہے۔ تو کوئی اس قسم کی صورتحال ہے۔ مجھے یہاں پہ کوئی ایسا انڈیکیشن نظر نہیں آ رہا جو میں اس ریڈنگ کو ریلیشن شپ سے ہٹ کے کسی بزنس یا جاب یا کسی اور معاملے کی طرف لے کے جا سکوں۔ کپس کی کافی ساری پریزنس ہے یہاں پہ، اور اگر ہم اس کو ون بائی ون دیکھیں تو کچھ نیا سٹارٹ، کوئی نئے میسیجز، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو کمیونیکیٹ آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یا تو آپ کسی ریلیشن شپ میں سے جو کہ کمیٹڈ ریلیشن شپ تھا اس میں سے باہر آئے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی اور تعلق جو کہ آپ کے دل کے بہت قریب تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ جو ختم ہونے والی بات ہے ریلیشن شپ کی، یہ کسی بھی شکل میں یہاں پہ ممکن نظر آ رہی ہے، چاہے وہ کمیٹڈ تھا یا چاہے وہ ایک لو انٹرسٹ تھا۔ اور یہ اس ختم ہونے والی بات نے، اس ریلیشن شپ کا بریک اپ جو ہوا ہے، اس نے آپ کو اور آپ کے دل کے اوپر اور آپ کے ذہن کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے۔ اور یہ اثر نہ صرف اس طرح کا ہے جس میں انسان دکھ اور تکلیف اور رنج محسوس کرتا ہے اور دوسرے پرسن کو یاد کر رہا ہوتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ اس قسم کی بھی صورتحال ہے جس میں جو پھر آپ کو اگلے آنے والے دنوں کے لیے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب آپ دوبارہ کیسے کسی کے اوپر اعتبار کر سکتے ہیں۔ اب ہو یہاں پہ یہی رہا ہے کہ چونکہ اس قسم کی آپ کی فیلنگز ہیں کہ میں کس طرح سے کسی کے اوپر دوبارہ بھروسہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، یہ ایک طرف آپ کے ذہن میں یہ سوچ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے پاس ملٹیپل لوگ ہیں جو کہ آپ کو اپروچ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ نئے سرے سے تعلق جو ہے وہ نیا بنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ میسیجز جو لوگ آپ کو کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ ہی یا یہ فلرٹ نہ بنے، ویسا فلرٹ نہ ہو جیسا، یا ویسا ایک مس ہیپ نہ ہو جائے جیسا جو ہے وہ میرے ساتھ پہلے ہوا ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو شخص آپ کی زندگی میں پہلے موجود تھا، مجھے ایک اور بھی یہاں پہ فیلنگ ہے، وہ یہ کہ جو پہلا ریلیشن شپ ہے شاید وہ پراپرلی کلوجر نہیں ہوا ہے اس کے اوپر۔ جیسے آپ کسی کے ساتھ جب تعلق ختم ہوتا ہے تو آپ خدا حافظ، گڈ بائے اور اس ٹائپ کے ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں اب ایک کلوز ہو گیا سارا کچھ۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کلوجر ہونا ابھی باقی ہے، اور یہ شخص جو یا یہ خاتون جو آپ کو چھوڑ کے گئی ہیں، یہ آپ کو اینڈ آف دا منتھ تک کچھ ایکسکیوز بھی کریں گے یہ آ کے آپ سے، اور اب جو انہوں نے کیا ہے یا جس وجہ سے یہ چھوڑ کے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ریزن بھی بیان کریں۔ لیکن سچویشن جو ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے اسی طرح کی چل رہی ہے، اور یہ ایک کہہ لیں کہ تقریباً کچھ لوگوں کی زندگی میں تو یہ ایک پورا سال ہو سکتا ہے جو کہ ریلیشن شپ میں ایک ڈاواں ڈول سی جو کیفیت ہوتی ہے اور جس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے، تو یہ ایک پورا سال ہو سکتا ہے جو کہ یہاں پہ موجود ہے، جو کہ سیجیٹیریس کی زندگی میں نظر آ رہا ہے ڈسٹربنس کا۔ اوور آل آپ کی جو فائنینشیل سچویشن ہے یا سوشل سٹیٹس ہے وہ سٹیبل ہے، لیکن مینٹلی آپ بہت زیادہ یا دل میں آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یہ جہاں ایک طرف یہ بات ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ کیفیت ختم ہو جائے، اگر کسی نے آپ کی زندگی میں آنا ہے اور وہ آ جائے، وہیں پہ ایک امپیشنس کی بھی فیلنگ نظر آتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی
باتوں کے اوپر جو ہے وہ پکی ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہ صرف ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بہرحال اگر آپ نے نیا ریلیشن شپ بنانا ہے تو بہرحال آپ کو دوسروں کے اوپر ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ نمبر 2 بات یہ ہے، بہت ضروری ہے، جو آنے والے دنوں میں اس کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپ فس نہ کریں، چیزوں کو چلنے دیں، کوئی فیصلہ نہ لیں کسی کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے، چیزوں کو چلنے دیں، جیسے جیسے ٹائم آگے گزرے گا سچویشن آپ کے سامنے خود بخود کلیئر ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہی رک جائیں گے، اٹک جائیں گے اور بات آگے بڑھانا بند کر دیں گے تو یقیناً آپ پھر دوبارہ اکیلے ہی رہیں گے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے اوپر کام کرنے کی بھی۔ سب سے پہلا کارڈ جو یہاں پہ ایڈوائس کے لیے آپ کے پاس موجود ہے یہاں پہ، وہ میں ضرور یہ بات آپ کو شیئر کرنا چاہوں گی، یہ منالوجی سے ہے، میں یہاں سے بھی سٹارٹ لوں گی۔ پہلا کارڈ کہہ رہا ہے کہ اٹس ٹائم ٹو ٹیک ایکشن۔ وہ جو سارا ڈپریشن ہے، وہ جو ساری کا ڈر ہے آپ کے اندر، خوف ہے، اب آپ کو اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ مزید اس سچویشن کے اندر، اس ڈپریشن کے اندر، اس سیڈنس کے اندر رکے نہ رہیں، آپ اپنے آپ کو خود اس میں سے پل آؤٹ کریں، آپ اپنے آپ کو خود اس میں سے باہر نکالیں، کیونکہ ابھی ٹائم ہے، اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایکشن لیں، ٹھیک ہے۔ وہ پہلا سٹیپ، جب بھی ہم کسی تکلیف میں سے گزرتے ہیں تو نارمل زندگی کی طرف آنے کے لیے جو ایک پہلا قدم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سو اب ٹائم آ گیا ہے کہ وہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ آپ اپنی زندگی کے اندر لیں، اور اپنے آپ کو اس ڈر، خوف، کنفیوژن، پریشانی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پھر وہی ہو جائے گا جو پہلے ہوا تھا، اس طرح کی سب فیلنگز میں سے نکال لیں، کیونکہ ایٹ لیسٹ کوئی ایک پرسن ضرور آپ کے سامنے اس طرح کا موجود ہے یا اس مہینے کے اندر آئے گا جو کہ آپ کو بہت خوبصورت ایک محبت کی آفر ہوگی، جس کے اندر بہت اچھا ریلیشن شپ جو ہے وہ بن سکتا ہے، آپ کو کوئی نئی محبت کے بارے میں ریئلائزیشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی نئی انفارمیشن بھی مل سکتی ہے۔ بہرحال ایک نئی بگننگ اور ایک نیا سٹارٹ جو ہے وہ یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو اس بات کے اوپر قائل کر سکیں کہ آپ کو ایک بڑی لارجر پکچر میں چیزوں کو دیکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراضگی یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا ہے، اور چیزوں کو آگے چلنے دینا ہے تاکہ ساتھ کے ساتھ معاملات جو ہیں سیٹل ہو سکیں۔ یہ سچویشن جو ہے یہ آپ کے لیے جو دوسرا کارڈ ہے وہ میرے پاس ہے ڈور ٹو پرسنل ہیلنگ اینڈ ہیپینس۔ چاہے کتنا بھی آپ نے تکلیف اٹھائی ہے، چاہے جتنی بھی آپ کے دل میں دکھ اور درد ہے، لیکن یہ نئی آفر جو ہے یہ آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھولے گی، ایک نئے انداز میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، اور یہ آپ کے لیے ایک پرسنل ہیلنگ اور وزڈم اور محبت اور ایک بہت ہی پازیٹیو جو سائڈ ہے ریلیشن شپ کی وہ آپ کو دکھائے گی۔ ایک تیسری بات جو کہ بہت زیادہ، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہی ہے، وہ اب میں دوبارہ دہرانا چاہوں گی، کیونکہ تھرڈ کارڈ جو ہے میرے پاس وہ آپ کے لیے فارگیونیس کا کارڈ ہے۔ اچھا، فارگیونیس سے ہم عام طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دوسرے کو معاف کرنا ہے، اگر کوئی ہم سے معافی مانگ رہا ہے تو ہمیں اس کو معاف کرنا ہے، بالکل یہ مطلب ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کسی دوسرے کو معاف کرنے سے پہلے ہمیں خود کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو فارگیونیس کا کارڈ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بلیم کرنا، اپنے آپ کو یہ سوچنا کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ختم ہوا، میری وجہ، آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ شخص جو ہے بہت ہی زیادہ اداس اور گلومی نظر آ رہا ہے، اور اس کے سامنے یہ 3 کپس گرے ہوئے ہیں۔ اس کی سوچ، اس پرسن کی سوچ جو ہے یہ بیسیکلی یہ کارڈ آپ کا مینٹل جو اس ٹائم پہ سچویشن ہے، مینٹل سٹیٹس جو ہے، آپ ذہن میں کیا سوچ رہے ہیں وہ بتا رہا ہے۔ سو یہ ایک ایسا پرسن ہے سیجیٹیریس کے لیے، جن کے لیے ریڈنگ ریزونیٹ کر رہی ہے، تو یہ ایک ایسا پرسن ہے جس کو یہ ہے کہ میری غلطیوں کی وجہ سے ریلیشن شپ خراب ہو گیا، اور اب پھر دوبارہ وہی نہ ہو جائے جو پہلے ہوا، وہی میرے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو معاف کریں، اس فارگیونیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو معاف کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر بھی ایک معصوم بچہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو نرچر کریں۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ کارڈ جو ہے یہ تھرڈ آئی کے ساتھ یہ بھی
ریلیٹڈ ہے، کیونکہ پرپل کلر یہاں پہ آؤٹ لائن میں نظر آ رہا ہے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو آپ میڈیٹیشن میں انوالو کریں، واک کریں۔ جب ہم واک کرتے ہیں تو ہماری باڈی سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں مینٹلی ریلیکس کرنے اور فوکس کرنے میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ سو آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ جو غلطیاں آپ نے کی ہیں اس کو اپنے سامنے، اپنے دل میں مرر کے سامنے کھڑے ہو کے ایکسیپٹ کریں، اور یہ بھی مانیں ساتھ میں کہ ہاں سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اپنے آپ کو معاف کریں، اور اگر کسی دوسرے سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھی معاف کر دیں، کیونکہ جب تک ہم معافی کا کام نہیں کر لیتے تب تک ہماری نہ اپنی ہیلنگ ہو سکتی ہے، نہ ہم اس خوشیوں کے راستے کے اوپر چل سکتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے کھل رہا ہے، جو کہ یہاں پہ اس مہینے آئی ایم پریٹی شیور کہ اس مہینے آپ کے لیے کوئی نئی بگننگ ہونے جا رہی ہے۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ سیجیٹیریس لوگوں کے لیے تھی۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ میں آپ سے پھر ملوں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔